اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل آپ حضرات کے سامنے میں نے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے اوپر بات کی تھی۔ اب یہاں سے آج اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس آدمی کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اگر 52 تولے چاندی اور سونا نہیں ہے، دوسرا گھر کے اندر مال ہے جو ضرورت اصلی سے زائد ہے، ضروریات اصلی سے زائد ہے، تو وہ مال اتنا ہے یا اس کی قیمت اتنی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے اور ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ کہ ضروریات اصلی کس کو کہتے ہیں اور ضروریات اصلی سے زائد مال کون سا ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس گھر ہے، گھر اس کا 30 لاکھ کا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کی ضرورت کے اندر گھر کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، اے سی اس نے 2 لاکھ کا لگایا، وہ 1.5 لاکھ کا لگایا ہوا ہے، تو وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں فریج ہے، بہت مہنگی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 28-30 لاکھ کی گاڑی ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال کے اوپر آئے گی کہ جو مال اس کی ضروریات اصلی سے زائد ہے اور جو تجارت کے لیے ہے، یعنی دکان وغیرہ تجارت کا مال ہے اس کے پاس، تو وہ مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اب اس زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہیں، یعنی اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عمل ہے اور عمل ایمان لانے کے بعد شریعت اس کے اوپر لاگو کرتی ہے۔ اگر وہ ایمان ہی نہیں لایا، کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تو اس کے اوپر شریعت کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں کرے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عمل ہے، عمل کا دار و مدار وہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو۔ ایک بے وقوف آدمی ہے، اس سے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، عقل ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے پاس جتنا مرضی مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو۔ نابالغ بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے پاس بہت سا مال آ گیا، مال کا وارث بن گیا، لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو اس بچے کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ہو، عقل مند ہو اور اسی طرح بالغ ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ مال اس کی قدرت کے اندر بھی ہو، یعنی وہ مال کے اوپر قادر ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اس کے پاس 50 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس مال کو خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، وہ امانتاً اس کے پاس پڑا ہوا، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کے پاس مال ہے وہ آزاد بھی ہو، اگر یہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو خود کسی کا ملازم ہے، تو اس کے پاس کہاں سے اتنا مال ہوگا، تو لہٰذا غلام آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور اسی طرح مال کے اوپر قادر بھی ہو۔ اور پھر اگلی شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال بھی گزر جائے، یعنی سال گزرنا بھی اس مال کے اوپر شرط ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک آدمی دیکھے کہ اپنے سال اس کے پاس اب مال اس کے پاس آ گیا، اب اس کے پاس مال اتنا آ گیا کہ جس کی قیمت وہ 22.5 تولے چاندی سے زائد ہے، اتنے مال کا مالک بن گیا، تو آج سے اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب پھر جب یہ دن دوبارہ آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ درمیان میں مال زیادہ ہو کم ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جس دن مال آیا تھا اس دن سے حساب لگایا جائے گا، اور پھر بعد میں جس دن سال پورا ہوگا اس دن حساب لگایا جائے گا۔ اس دن جتنا مال ہوگا اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر مال اس کا اتنا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی کہ وہ مال کے نصاب کا مالک نہیں ہے پورے کا، تو پھر اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کی دکانیں ہیں، اب اس نے کرائے کے اوپر دکانیں دی ہوئی ہیں، تو ان کرائے کی دکانوں کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس کی پرافٹ کے اوپر آئے گی۔ جو اس نے دکان سے کرایہ لیتا ہے وہ کرایہ جمع کر کے سال کا کتنا بنتا ہے اور پھر اس دن حساب لگایا جائے گا، اس طرح اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض کی جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب یہ زکوٰۃ دے گا کن کو؟
کن کو دینی ہے کن کو نہیں دینی، یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، وہ کون کون سے لوگ ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ طے کر لیتے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں میں سے، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان میں سے پہلے ہیں سادات، سید خاندان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ سید خاندان یعنی بنو ہاشم کا خاندان جو ہے، ان کو زکوٰۃ تم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کی میل کچیل ہوا کرتی ہے۔ تو سید گھرانہ یہ اعلیٰ گھرانہ ہے، اس کو میل کچیل نہیں دیں گے، اس کو ویسے تحفہ دیں، اس کو ہدیہ دیں گے، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب سادات کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ اس میں اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو لیتے ہیں کہ جو ان کی آگے دونوں کی اولاد چلی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ بیٹوں کی نسبت باپ کی طرف ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کی آگے جتنی بھی نسل ہے ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد جتنی بھی آگے ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے جتنی بھی اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل حارث، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حارث، ان کی آگے جو اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے سادات کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اور کون ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دینی؟ بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، یعنی نہ بیٹا باپ کو دے گا نہ دادے کو دے گا، اسی طرح اوپر دادا پردادا چلتا جائے گا۔ اسی طرح نہ بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا نہ نانے کو دے سکتا ہے، اسی طرح ماں کے جتنے بھی نیچے والے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں دے سکتا۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، اسی طرح بھائی بھتیجے کو دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، چاچی کو دے سکتا ہے، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ممانی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جو مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح عزیز و اقارب کے اندر اور جو دیکھے گا جو مستحق ہیں فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دے گا۔ اب کون کون سے فقراء ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے، کون کون سے مستحق لوگ ہیں، اس کا 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ کی ذات نے مصارف بیان کیے ہیں کہ ان مصارف کے اندر تم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرو گے۔ وہ سورہ توبہ کا یعنی 10ویں سپارے کا جو ہے وہ 13واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء، وہاں سے دیکھ لیجئے جو مصارف ہے کہ صدقات جو ہے فقراء کو دے سکتے ہیں، اسی طرح مساکین کو دے سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے قیدیوں کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین ہیں، اور اسی طرح مدارس کے طلباء ہیں اور جو ہے علماء ہیں جو مدارس کے اندر پڑھ آ رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ جو ہے وصول کرنے کے اوپر لوگ مقرر کیے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال جو ہے خرچ کیا جا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے لیکن وہ راستے کے اندر گیا، سفر کے اوپر گیا، تو سفر کے اندر جا کے اس کا پیسہ چوری ہو گیا یا کوئی ایسے حالات بن گئے کہ اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ مالدار ہے، لیکن جہاں پر پہنچ چکا ہے وہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اسی طرح وہ آدمی جو مقروض ہے، وہ اس کے اوپر قرضہ ایسا آ گیا، حالات اتنے تنگ ہو گئے، پہلے حالات ٹھیک تھے، مالدار تھا، لیکن کوئی آسمانی آفت آ گئی یا کوئی اس طرح کی کوئی مصیبت آ گئی کہ اس کا مال سارا ضائع ہو گیا، اب اس کو بھی تم زکوٰۃ، جو مقروض ہو گیا ہے اس کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے کے لیے اصول یہ ہے، جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ خود چل کے جا کے ڈھونڈے کہ کون کون مصارف ہیں، اور خود جا کے مصارف تک جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے ان تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ یہ لوگ ہمارے پاس مدارس کے لوگ آ جاتے ہیں، مجاہدین آ جاتے ہیں، اب یہ ان کا یہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں کہ یہ لوگ خود ہم سے وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم خود جائیں مدارس کے طلباء کو، اور اسی طرح مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے جو حقدار ہیں، اسی طرح اپنے عزیز و اقارب کے اندر دیکھیں جو غریب ہے ان تک ہم خود جا کے مال پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ چل کے ہمارے پاس آ جائیں تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم سے جو ہمارا حق جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، ضروری تھی، وہ خدا کے ہم یاد دہانی کروا دیتے ہیں، تو ہمارے لیے دینا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تمام حضرات جو مالدار ہیں
ان کو اللہ کی ذات نے یہ وسعت دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس 7.5 تولے سونا یا اسی طرح 52.5 تولے چاندی یا اسی طرح ان کی قیمت کے قدر جو ہے ان کے پاس مال موجود ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت ان کے پاس پیسے موجود ہیں، تو اتنا آدمی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو قیامت والے دن جو ہے اس کے اوپر بہت سی وعیدات ہیں، فرمایا قیامت کے دن عذاب کے اندر مبتلا ہوگے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے حقداروں تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔